عزیز دوستو، آداب۔ آج ہم اعلیٰ ابتدائی سطح پر سائنس کی تدریسیات کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک مضمون کی حیثیت سے سائنس سے طلباء کا تعارف پہلی مرتبہ اعلیٰ ابتدائی سطح پر ہوتا ہے۔ اس سطح پر سائنس کی تدریس ایک مربوط مضمون کے طور پر کی جانی چاہیے اور بچوں کو مانوس تجربات کی مدد سے سائنسی اصولوں کی آموزش اور سادہ ٹیکنالوجیکل اکائیوں اور ماڈلوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے کے عمل میں مشغول رکھنا چاہیے۔ سائنس کی آموزش کے عملی طریقے کے تحت ہم آموزشی عمل کو ایسی چیزوں سے شروع کرتے ہیں جو طلباء کے تجربات سے براہ راست مربوط ہوں، لہٰذا وہ خصوصی نوعیت کی ہیں۔ یہاں سے ہم عمومی کی طرف چلتے ہیں۔ سائنس کی آموزش کے عملی طریقے کے تحت سائنسی تصورات کو سرگرمیوں اور تجربات کے ذریعے اخذ کیا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنسی تصورات کو سرگرمیوں اور تجربات کے ذریعے اخذ کیا جاتا ہے تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ سرگرمیاں اور تجربات آموزش کے عمل کا لازمی جز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی تصورات، قوانین، نظریات، اصولوں کو سرگرمیاں اور تجربات انجام دے کر اخذ کیا جاتا ہے۔ سرگرمی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے صرف کلاس روم میں ہی انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ کلاس روم کے باہر بھی جاری رہ سکتی ہے۔ کسی باغیچے کی سیر، جیولوجیکل پارک کی سیر، تعلیمی سیر، یہ سب سرگرمی کے ایک حصے کی تشکیل کرتے ہیں۔ اب سرگرمی کا استعمال صرف تصدیق کے لیے نہیں کیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں، تعلیم کی اس سطح اور عمر کے اس مرحلے پر ہم سرگرمی کا استعمال تصورات، قوانین اور نظریات کی تصدیق کے لیے کر سکتے ہیں۔ سرگرمی کا استعمال عموماً کسی تصور کو اخذ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بہت اہم ہے کہ اساتذہ طلباء کو سائنس کی مشق اور علم کی تشکیل کے عمل میں مشغول رکھنے کے لیے مانوس تجربات کی روشنی میں مناسب سرگرمی اور مواقع فراہم کریں۔ لہٰذا یہ امر بہت اہمیت کا حامل ہے کہ طلباء کو ایک شمولیاتی نظام کے تحت جوڑیوں میں یعنی گروہوں میں یا انفرادی طور پر مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ دیکھنے، چھونے، چکھنے، سونگھنے، سننے جیسے حواس کا استعمال کر کے اطراف کے قدرتی ماحول، آس پاس رونما ہونے والے قدرتی مظاہر اور ایسے قدرتی عملوں کی تلاش و جستجو کر سکیں جس کا وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ کرتے یا انہیں دیکھتے ہیں۔ اب گروہی سرگرمیاں ساتھیوں، اساتذہ اور معاشرے کے افراد کے ساتھ مباحثے، سروے، اعداد و شمار کو جمع کرنا اور انہیں مرتب و منظم کرنا اور اسکول کے اندر یا معاشرے کے اندر آس پاس کے علاقوں میں ان کی نمائش وغیرہ کو اس سطح پر تدریسیات کا اہم جز ہونا چاہیے۔ کسی تصور کی تدریس کے دوران طلباء کو علم کی تشکیل کے عمل میں فعال طور پر مشغول رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلباء کو سرگرمیوں اور تجربات کی انجام دہی کے کاموں میں فعال طور پر مشغول رکھا جائے اور ان تجربات و سرگرمیوں کے ذریعے تصورات اخذ کیے جائیں۔ لہٰذا یہ سائنس کی تدریس و آموزش کا بہت اہم حصہ ہے۔ طلباء دی گئی سرگرمیوں، اشیاء کی بنیاد پر نئے تصورات کو موجودہ تصورات کے ساتھ مربوط کر کے علم کی تشکیل کریں۔ اس لیے ہم ہمیشہ ہی یہ کہتے ہیں کہ ایسی مناسب سرگرمیاں تیار کی جائیں
جن سے بچے مانوس ہوں، تاکہ انہیں علم کی تشکیل اور سائنسی تصورات کی تفہیم میں سہولت حاصل ہو سکے۔ اور اس سلسلے میں تدریسی آموزشی صورتحال کی خاکہ کشی کے لیے طلباء کے تجربات اور موجودہ تصورات کے متعلق اساتذہ کی تشہیر بہت زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ ہی یہ کہتے ہیں کہ ایسی مناسب سرگرمیاں تیار کی جائیں جن سے بچے مانوس ہوں، تاکہ انہیں علم کی تشکیل اور سائنسی تصورات کی تفہیم میں سہولت حاصل ہو سکے۔ اور اس سلسلے میں تدریسی آموزشی صورتحال کی خاکہ کشی کے لیے طلباء کے تجربات اور موجودہ تصورات کے متعلق اساتذہ کی تفہیم بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ اساتذہ بچوں کے تجربات و مسائل کی دستیابی اور مقامی سیاق کو ذہن میں رکھتے ہوئے مناسب آموزشی حالتوں کا خاکہ ڈیزائن کریں۔ اس سلسلے میں ہم ہمیشہ سیاق مربوط آموزش کی بات کرتے ہیں۔ سیاق مربوط آموزش کے دو اہم پہلو ہیں جنہیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک پہلو متن اور دوسرا سیاق ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اساتذہ کو متن اور اس سیاق کی بہتر تفہیم ہونی چاہیے جس کے پس منظر میں آموزشی حالتوں کا خاکہ تیار کیا جائے گا۔ متن اور سیاق کے درمیان ربط کا ہونا بہت اہم ہے، اور تدریسی و آموزشی مواد کا خاکہ تیار کرتے وقت اسے ذہن میں رکھا جائے تاکہ بچوں کے لیے فوری و مناسب تدریس و آموزش کا خاکہ تیار کیا جا سکے۔ علاوہ ازیں سائنس کٹ، اطلاعاتی اور مواصلاتی ٹیکنالوجی یعنی ICT، مختلف شکلوں میں آرٹ کی تعلیم وغیرہ جیسے مختلف وسائل کو زیر تدریس تصور کے مطابق دانش مندی کے ساتھ بروئے کار لا کر سائنس کی آموزش کو ثروتمند بنایا جا سکتا ہے۔ بچے کی روزمرہ زندگی کے تجربات کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں آموزشی ماحصل اندازہ قدر کے ساتھ مربوط کر کے اور تدریسی و آموزش کے عمل میں شمولی ماحول کا خیال رکھتے ہوئے مناسب آموزشی حالتوں کے خاکے کے ذریعے سائنس کے تصورات کی تدریس کس طرح کی جائے، اس سلسلے میں کچھ مثالیں بھی اس ماڈیول میں پیش کی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ ان مثالوں سے روبرو ہوں گے تو یہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی اور اعلیٰ ابتدائی سطح پر سائنس کی تدریس سے لطف اندوز ہوں گے۔ شکریہ۔